اب کوئی یہ کہے کہ جی اس کے بارے میں کیا بات کرنی، یہ بندے کا ذاتی عمل ہے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، تو اگر اس سوچ کو ہم عام کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایک فرض عمل سے انکار کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فرض عمل میں کوتاہی، فرض عمل میں دیر اور فرض عمل میں غلطی، اس پر اصلاح کی ضرورت ہے، اور فرض عمل کا انکار کرنا یہ انسان کو گمراہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر ایک فرد کا، ایک شخص کا معاشرے میں عمل نہ کرنا یہ اس کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں یہ سوچ پھیلا دی جائے کہ کوئی بات نہیں کہ روزہ رکھنا ذاتی عمل ہے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ مجموعی طور پر فرض کے انکار کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حدود اللہ ہے۔ فرض جو ہے یہ اللہ کی حدود ہے، اور قرآن مجید میں بارہا مرتبہ بتایا گیا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی جو حدود ہیں، جو اللہ کے نافذ کرتا احکام ہے۔ دیکھیں نا، فرض کی ایک صورت ہوتی ہے، ہر عمل کے ویسے ان کے کیٹیگریز ہیں، ان کے درجات ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملا، حکم نہیں ہے لیکن آپ نے عمل کیا۔ اب اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چھوڑ دے تو اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، لیکن جو فرض عمل ہے جو قرآن مجید کے آیات میں لفظاً موجود ہے، قرآن مجید کے احکام کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ احکام ہیں جو لفظاً موجود نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اشارہ ہے، لیکن کچھ احکام وہ ہیں جو لفظاً موجود ہے، اب ان کا انکار کرنے کی کسی کے پاس گنجائش باقی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات اگلی دیکھیے کہ فرض کے بعد فرض کی افادیت کتنی ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ مریض ہے، اب اس کا مفسرین کرام نے فرمایا کہ مریض بھی وہ مریض کہ جس کی صحتیابی کے بارے میں معالج نے، طبیب نے یا ڈاکٹر نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے اس میں بحالی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب ایک بات تو اس سے یہ پتا چلی کہ اللہ کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے۔ بندے کو کہا گیا کہ بھوکا رہے، روزہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کا نام ہے، لیکن اس کا فدیہ کیا ہے؟ اس کا جو متبادل رکھا گیا وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھلائے۔ ایک بات تو یہ پتا چلی کہ رب کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے۔ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے میں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی کھلاتے ہیں، گھر میں بھی کھلاتے ہیں، ہر موقع پر کھانا کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیے فرض عمل کا فدیہ اللہ نے طعام مسکین رکھا، اور یہ جو طعام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے خلیل کا ایک عمل جو اللہ کو پسند تھا کہ وہ مخلوق خدا کو دسترخوان بچھاتے کھانا کھلاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے کلام میں ایک اور طعام کا ذکر ہے کہ آل بیت کا امتحان آزمائش لی گئی اور ان کے گھر سے 3 دن کھانا طلب کیا گیا اللہ کے حکم سے، اور 3 دن آل بیت کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا گیا، اور اللہ نے سورہ طہر 29واں پارہ اس میں وہ واقعہ بتایا کہ رب کو وہ ان کا کھانا کھلانا کس قدر پسند ہے۔ تو حضرت مکرم ایک تو ماہ سیام میں یاد رکھیے، ویسے بھی اور ماہ سیام میں خصوصی طور پر رب کو مخلوق خدا کو کھلانا بڑا پسند ہے، لیکن اس میں جو ایک ٹیکنیکلی بات سمجھنے والی ہے، معاشرے میں ہم کیونکہ بڑے ہی سہل پسندی اور آسانی کی طرف جاتے ہیں،
ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ صحت مند بندہ روزہ نہ رکھے اور کہے کہ میں نے جی فدیہ دے دیا ہے، ایسے فدیہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس روزے کی فرضیت اس شخص سے، اس انسان سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس کے لیے جو کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے ساتھ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تو روزہ رکھ لے تو بہرحال تیرے لیے مزید بہتر ہے۔ یعنی ایسا انسان جو صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے اور بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کی طرف سے یہ فدیہ قابل قبول نہیں ہونے والا۔ مریض کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر پھر بھی کبھی زندگی میں گنجائش بنتی ہے تو تجھے چاہیے کہ تو روزہ رکھ لے۔ تو عزیز مکرم، ایک بات تو ہمیں سے یہ پتہ چلی کہ فرضیت بہرحال ہر انسان کے لیے اسی طرح لازم ہے اور اس میں کوئی رعایت کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ رب کو مخلوق خدا کو کھلانا بڑا پسند ہے۔ کہا کہ تمہارے اگر فرض عمل میں کمی رہ گئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، تم مخلوق خدا کو کھلانا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی اس سے اہم ہے کہ رب نے اپنے عمل اللہ کے لیے تھا۔ روزے کے بارے میں حدیث پاک کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کہیں نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب وہ عمل جو خاص سارے اعمال میں سے صرف اللہ کے لیے تھا، کسی نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے، کوئی کیسے جان سکتا ہے، کیسے پرکھ سکتا ہے؟ کسی نے رکھا ہوا ہے تو تب بھی کوئی کیسے پرکھ سکتا ہے؟ لیکن جب اس نے فدیہ دینا ہے نا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا۔ فدیہ دیتے ہوئے اسے بتایا گیا کہ طعام مسکین، مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی روزے کا عمل تو اللہ کے لیے تھا اور اس کی جزا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مخلوق میں اور خالق کے درمیان معاملہ تھا۔ اب جو فدیہ کا معاملہ ہے بتایا کہ اب اس میں مخلوق خدا تمہارا وسیلہ بنے گی تو تمہارا وہ جو فدیہ ہے وہ قبول ہوگا۔ اب جو ایسے مستحقین ہیں، اقربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں کہ ان کے لیے فدیہ کیا جائے۔ اور ان فدیہ کیا کیا جائے؟ طعام مسکین، کہ انہیں کھانا کھلایا جائے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کھانا کھلانے کی عادت سے اس قدر بھاگتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے متبادل کوئی عمل کر لیا جائے، لیکن رب نے خاص دیکھے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ قرآن کے احکام میں درجات ہیں، کچھ احکام وہ ہیں جو اشارتاً ہیں اور کچھ وہ ہیں جو لفظاً ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو احکام قرآن مجید کے لفظاً ہیں ان پہ عمل کرنا اسی قدر لازم ہے کہ جو لفظ موجود ہے اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا کہ یہ وحی الہی کا لفظ ہے، یہ رب کے کلام کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ طعام مسکین، تم نے مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے بارے میں آج کچھ لوگوں نے یہ گڑھ لی، یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ 1400 سال پہلے بھی مخلوق خدا کو رزق اور طعام کی جو فراہمی ہے، جو دستیابی ہے، اویلیبلٹی ہے، وہ اسی طرح مشکل تھی۔ اور آج بھی یقین کیجئے مخلوق خدا کے لیے رزق اسی طرح مشکل ہے، اور رب کو یہی عمل پسند ہے کیونکہ وہ رزاق ہے نا، رزق پہنچانے والا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ مخلوق اس کی صفت پہ عمل کرے، اور اس کے جو سنت ہے، سنت الہیہ ہے کہ وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کے رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو جملہ سے بات بتائی گئی نا، ان میں ایک صرف یہ بتائی گئی تھی کہ انہیں
اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو شریک کرنا بڑا پسند تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی ایسے شخص کی تلاش تھی انہیں کہ جو ان کے دسترخوان پہ شامل ہو جائے۔ ہر وقت وہ اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے کہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، اور اس کے لیے بعض اوقات انہیں جو ہے انتظار کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دسترخوان تیار ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کسی اور فرد کے انتظار میں ہے کہ جو آئیں اور میرے ساتھ میرے کھانے میں شریک ہو۔ کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا۔ بڑی دیر کے بعد ایک مسافر ملا اور اسے اپنے ساتھ لیا۔ اب جب اسے دسترخوان پہ بٹھایا نا تو اسے کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیغمبروں کی سنت رہی ہے کہ کھانا اللہ کا رزق اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس نے کہا ابراہیم میں تو وحدہ اللہ شریک کو نہیں ماننے والا، یہ تو تمہارا رب ہے، میں تو اس کو نہیں ماننے والا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ اٹھ جا، اگر تو وحدہ اللہ شریک کا نام نہیں لینے والا تو میں تمہیں اپنے کھانے میں شریک نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اٹھایا نا اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، اے ہمارے خلیل دیکھ پھر رب کا صفت رزاق کا مظاہرہ دیکھ کہ یہ ایک وقت پہ تو اسے نہیں دے سکا اور ہم اس کی اتنی عمر میں اسے رزق پہنچا رہے ہیں، اور اس جیسے ہزاروں لاکھوں کو بلکہ آج کے اگر دیکھا جائے کروڑوں کو ہم رزق پہنچا رہے ہیں جو اس کی ذات کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ تو رب کو بڑا پسند ہے کہ مخلوق خدا کو رزق پہنچایا جائے، مخلوق خدا کو کھانا کھلایا جائے۔ تو عزیز مکرم یہ ماہ سیام جہاں ہمارے پاس برکتیں لے کر آتا ہے، سعادتیں لے کر آتا ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا اور سنا کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ رزق میں اضافہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ رزق میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا رزق کسی دوسرے کے منہ تک پہنچائے، کسی دوسرے کا لقمہ ہوتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کو اپنے دسترخوان میں شریک کرتا ہے تو یہ جو دسترخوان میں شریک کرنا ہوتا ہے یہی رزق کی برکت بنتی ہے۔ کھانا اتنا ہی ہوتا ہے، اور آج کے حالات میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری استعداد اتنی ہی ہے، مگر وہ جو رب کی طرف سے حکم کی جو اس کی جو تکمیل ہے، رب کے حکم کی تکمیل اس کے اندر ایسی برکت ڈالتی ہے کہ وہی رزق وسیع ہو جاتا ہے، وہی رزق وافر ہو جاتا ہے۔ حاضرین مکرم ماہ سیام عمل کے لیے ہمارے لیے جو ایک اور سبق لے کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو روزے کی فرضیت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کسی بھی بالغ سے، کسی بھی عاقل سے اور غیر مسافر سے وہ ساکت نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے رعایت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو عمل ہے کہ مخلوق خدا کو طعام پہنچانا، کھانا کھلانا، رزق کا بندوبست کرنا، ماہ سیام کی ایک عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس میں دوسروں کے لیے کھانا پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنے دسترخوان میں شریک کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں ہم شریک کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے فرائض کی کمی کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ فرض جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض اللہ کا حکم ہے اور اس کو کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی دوسرا بدل سکتا ہے، مگر اس کے باوجود مساکین کو اور مخلوق خدا کو طعام پہنچانا اور مخلوق خدا کو کھانا کھلانا یہ ایسا مقبول عمل ہے کہ جو ہمارے فرائض کی مقبولیت کا سبب بن سکتا ہے، کہ جو ہمارے اعمال میں کمی رہ جاتی ہے، ہمارے اعمال میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، رب کی مخلوق کو رزق پہنچانا یہ ہمارے فرائض کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو حاضرین مکرم ماہ سیام کا ایک عمل یہ لے کر جائیے اور ایک سبق یہ لے کر جائیے کہ ہم مخلوق خدا کے رزق پہنچانے والے بنے۔ اللہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے طور سے رزق روکنے کا سبب بن رہے ہیں۔ معاشرے میں ہم جہاں دیکھیں ہمارا کردار تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم مخلوق خدا کے رزق کی رکاوٹ بننے کا سبب بن رہے ہیں،
فرائض میں کمی رہ گئی ہے اور اللہ کے نافذ کردہ حکم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو پورا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کی تکمیل چاہتے ہو، فرائض کی تکمیل چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی مخلوق کو کھانا پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ، ان کے رزق کا ذریعہ بن جاؤ، اپنے دسترخوان میں مخلوق خدا کو شریک کر دو۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ دیکھیے نا، تو یہی ہے۔ ایک بڑی مثال سامنے آتی ہے کہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، اور غزوہ بدر بھی ہوا رمضان المبارک میں۔ اب یہ تاریخی واقعات سنانا مقصد نہیں ہے، غزوہ بدر کے جو نتائج ہیں نا ان کو اگر ہم دیکھیں کہ نتائج کیا تھے کہ 313 گئے، اور جیسے رب کے کلام نے قرآن مجید میں کہا کہ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، ہم نے 3000 یا 4000 ملائکہ کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی۔ اب نتائج کیا سامنے آئے کہ وہ 313,000 کے لشکر پر بھاری ہے۔ ایک تو وہ کیا تھے، رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے تھے، ماہ سیام میں روزہ رکھ کر میدان بدر میں پہنچے ہوئے تھے۔ ہم آج گھروں میں اپنے بستروں پر روزہ رکھنے سے جو ہے وہ عاری ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ رسالت باب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق اور نسبت وفاداری پر مضبوط تھا کہ آقا کریم کا حکم ہے لہذا 1000 سے بھی ٹکرا جانا ہے۔ 313 اپنے سے 2 گنا سے زیادہ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ سبب کیا ہے کہ نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفاداری کا رشتہ ہے وہ اس قدر پختہ ہے۔ اب میں جس نتائج کی طرف لانا چاہتا ہوں، جب یہ معرکہ مکمل ہو چکا اور اہل ایمان نے فتح حاصل کی، اب وہ فتح بھی الگ ہے نا، تاریخ کے اس حصے میں کہ جب اس سے پہلے جیتنے والا ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ جو جنگ ہارنے والا ہے اس کو نیز کو نابود کر دیتا ہے، اس کی نسل ختم کر دیتا ہے، مگر ختمی مرتبت رحمت للعالمین اپنی شان رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نہ تو مال و اسباب لوٹا گیا، نہ عزتیں لوٹی گئیں، نہ معذوروں اور بزرگوں کو تکلیف پہنچائی گئی، صرف جو میدان جنگ میں ہیں ان کو قیدی بنا کے مدینہ لایا گیا۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں نتائج کی، اب ایک طرف مدینے میں مہاجرین کا عالم یہ ہے کہ پہلے جب وہ میدان جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے۔ اب اوپر سے جو قیدی لائے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اب آج کے اگر ہم بات کریں نا تو ہم اس سینیریو کو، اس پورے پس منظر کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج کیونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بہت سارے انٹرنیشنل لاز بن چکے ہیں قیدیوں کے لیے، جنگی قیدیوں کے لیے، اور وہ ماحول ایسا ہے کہ جو فاتح ہے اس کی مرضی کا قانون ہے، وہ جو چاہے مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کا جو آپ کی رحمت کا مظاہرہ ہے وہ کیا ہے؟ اب ہر ایک صحابی کے گھر میں بمشکل اپنے کھانے کے لیے ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جتنے دن ان کو رکھو گے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو غزوہ بدر کے نتائج سے ہمیں ملتی ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ ان کا جرمانہ کیا کرنا ہے، ان کے پاس جو درہم دینار ہے وہ یہ دے دیں۔ کچھ نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ان میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ حاضر مکرم، بس یہی ایک پیغام ماہ سیام کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی تاریخ کا آغاز فرما رہے ہیں، ایک ایسی معاشرت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں جنگ کے بعد دشمن کو بھی گھر لا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے، ایسی کوئی دوسری ایگزامپل نہیں ہے، لیکن آقا کریم ایک
دوسری بات آپ کے مطمع نظر میں آپ کے پیش نظر علم ہے، تعلیم ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دے۔ عزیز مکرم، ماہ سیام اور ماہ سیام میں یہ شہدائے بدر کی یاد اور ان کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے ہمیں جو زندگی میں عمل کی راہ مل رہی ہے، ایک تو یہ کہ ہر ایک کو کھانا کھلانا اور دشمن کے لیے بھی اپنا دسترخوان پیش کرنا، اور پھر یہ کہ علم کی تگ و دو اور علم کی جستجو، تعلیم کی جستجو اس قدر کہ دشمن میں بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ آج کے مسلمان کے لیے یہی دعوت فکر ہے کہ کیا ہمارا علم سے تعلق ویسا ہی ہے، اور کیا ہم اپنے دسترخوان کے معاملے میں وہی وسعت اور وہی اپنے وسعت قلبی رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دسترخوان میں غیر کو شریک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عزیز مکرم، ماہ سیام کی برکتیں بھی ملنے والی ہیں اور ماہ سیام کی رحمتیں بھی ملنے والی ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ آقا کریم نبی عظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے اپنی عملی زندگی